औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज ज़रा मतलब के तसव्वुर किए जाए हज़ारों लाखों साल पहले इंसान कैसे मतलब मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारता था, कितनी मतलब के महरूमियत थी, इंसान मतलब के जंगलों में बसेरा करता था और गारों में मतलब वो रहता था। तो ज़ाहिर है इंसान को मुश्किलात होती होंगी और ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर खालिक ने इंसान को तख्लीक किया है तो ये है कि फिर इंसान को तना छोड़ दिया है। हालांकि उसने तख्लीक की है और उस तख्लीक के साथ इंसान को इंसान की रहनुमाई के लिए उसने मतलब कि किताबें भी नाज़िल की हैं और दूसरा ये है कि मतलब पैगंबरों को भी मुंतखब किया था इंसान की रहनुमाई के लिए कि वो इंसानों की रहनुमाई कर सके। लेकिन एक और मतलब खुदा ने रहनुमाई का सोर्स बनाया वो था नेचर, फितरत। क्योंकि इंसान की जो ये जो नेचर है, ये कुदरत है, ये भी ज़ाहिर है खुदा की तरफ से है। ये भी बड़ी मतलब इंसान की रहनुमाई करती है। असल में नेचर से रहनुमाई ली जाती है। नेचर कभी भी इंसान का हाथ नहीं पकड़ती, बल्कि इंसान जो है ना अपनी मतलब के अपनी उस मुकाम को खड़ा करता है, उस मुकाम पर जहाँ वो मतलब नेचर से फितरत से रहनुमाई ले सके। ज़ाहिर है जो इंसान सोच विचार करने वाला है, जो इंसान गौर व फिक्र करता है, वही रहनुमाई ले सकता है। ये सलाहियत तो हर इंसान के पास है, लेकिन गौर व फिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं, सोच विचार करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि इसी वजह से मतलब बहुत से मुआशरे पीछे रह गए हैं और बहुत से मुआशरे जो है ना गौर व फिक्र करने वाले आगे बढ़ गए हैं। देख लें कि कुदरत ने इंसान की मतलब उस वक्त भी कैसे रहनुमाई की। आप देख लें कि इंसान जो है ना पैदल सफ़र करता था जंगलों में। उस वक्त परिंदे भी थे और दूसरे जानदार भी थे, मतलब वो दूसरे नदी नालों को क्रॉस करते होंगे और इंसान सोचता होगा कि हम मतलब कैसे इस नदी नालों को क्रॉस करें। जो कुदरत रहनुमाई करती है ना, वो यकीन के साथ रहनुमाई करती है इंसान की। क्योंकि आप देख लें कि जब किसी नदी नालों से मतलब कि कोई लकड़ी बह के गई होगी या फिर लकड़ी तैरती होगी, तो किसी इंसान ने देखा होगा कि ये लकड़ी जो है ना ये डूब नहीं सकती। उसको यकीन मिल गया होगा कि ये लकड़ी डूब नहीं सकती। और फिर किसी इंसान ने कश्ती बनाई होगी और उसने सोचा होगा कि मैं मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे ये है कि इस मतलब नदी नाले को क्रॉस कर सके, जिससे हम जो है ना वो डूब भी ना सके। तो ज़ाहिर है किसी इंसान ने कश्ती तो बनाई होगी। ये असल में इंसान को यकीन मिल गया था, इस कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से इंसान को यकीन मिल गया था और उसी यकीन के साथ जो है ना वो इंसान आगे बढ़ा है। जब उसी यकीन के साथ इंसान आगे बढ़ा है तो फिर इंसान गारों से निकला है, इंसान पत्थर के दौर से निकला है और आज इंसान ने तरक्की की है। क्योंकि आप जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लें, जितनी मर्जी आपके पास डिग्रियां हो, अगर आपके पास यकीन नहीं है ना तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमेशा बड़ा काम उन्हीं लोगों ने किया है जो मतलब जिनके पास यकीन था। क्योंकि यकीन के साथ जो लोग आगे बढ़ते हैं वही जो है ना वो कामयाबियां समेटते हैं, वही किसी बड़े मकसद पे काम करते हैं। आप बेशक तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन ये है कि तालीम के साथ साथ जो यकीन है ना, वो यकीन इंसान को आगे लेके बढ़ता है। मैं मतलब कि ज़्यादा मिसालें तो नहीं दूंगा, लेकिन एक एडिसन की मिसाल है, हमारी बड़ी प्यारी मिसाल है कि अक्सर इंसान मतलब उसके एडिसन की मिसाल देते हैं कि जब उसको स्कूल से निकाला गया था, जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया तो उसे मतलब एक तहरीर लिख कर दी थी कि अपनी माँ को जाके देना। और जब उसकी माँ ने पढ़ा तो उसकी मतलब आंखों से ज़ाहिर है, फिर ज़ाहिर है उस महसूस हुआ होगा कि तुम्हारा बेटा इतना ज़हीन नहीं है। तो उसने मतलब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि टीचर ने मेरे बारे में क्या लिखा है, क्यों उसने मुझे स्कूल से भेज दिया है। तो माँ देखो, मैं मतलब उस माँ ने सलाम उस माँ को, उसने इस एडिसन को यकीन दे दिया था कि तुम्हारा टीचर कहता है कि तुम इतने काबिल हो कि हम इस काबिल नहीं है तुम्हें पढ़ा सके, कि तुम्हारा बेटा बड़ा ज़हीन है। उस माँ ने उस बच्चे को यकीन दे दिया था और वो एक आगे चलकर उसने मतलब 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन कर दी। उसी यकीन के साथ वो आगे बढ़ा, उसी यकीन के साथ वो जवान हुआ और वो मतलब उसके पास तालीम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन कर दी। और सबसे बड़ी मिसाल जो हम देते हैं उसकी एक बल्ब की, जिसने मतलब हर घर में रोशनी कर दी है। उस एक बल्ब की वजह से आप देख लें मतलब आप आज कितने बल्ब तख्लीक हो चुके हैं, कितने बल्ब बनाए जा चुके हैं, कितनी लाइटें बनाई जा चुकी हैं। सिर्फ ये है कि अगर एडिसन वो कदम ना उठाता तो आज कोई भी बल्ब नहीं बनाता, क्योंकि एडिसन के पास यकीन था। और फिर एडिसन के यकीन की वजह से दूसरे ही लोगों को यकीन मिला कि अगर एडिसन बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। आज देख लें मुख्तलिफ किस्म की लाइटें बनाई जा चुकी हैं। क्योंकि इंसान हमेशा यकीन के साथ आगे बढ़ता है। जो बड़े काम करते हैं आप देख लें, जितने बड़े बड़े तकनीकार हैं, फिलासफर हैं, दानश्वर हैं,
وہ تعلیم ضرور حاصل کریں. تعلیم کا میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ اگر یقین ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. جب انسان آگے بڑھتا ہے, آج دیکھ لیں مطلب 30-40 سالوں میں کتنی زیادہ انوینشن ہو گئی ہے, کیونکہ انسان کا یقین بڑھا ہے اور انسان یقین کے ساتھ آگے بڑھا ہے, اور انسان نے قدم اٹھایا ہے تو انسان آگے بڑھا ہے. آج اتنی زیادہ انوینشن ہو گئی ہے, ہر سال کوئی نیا ماڈل آ رہا ہے. کبھی موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے, کبھی گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے, کبھی کسی چیز کا نیا ماڈل آتا ہے. یعنی کہ ہر سال آپ نئی چیز بنائی جا رہی ہے. پہلے ایک چیز بنی تھی. یہ حقیقت میں مطلب یہ جو نا یقین کی وجہ ہے, یہ یقین کا سبب ہے. جو قومیں اپنی نسلوں کو یقین دیتی ہیں وہی نسلیں آگے بڑھتی ہیں. اور رائٹ بردر مطلب وہ اتنے زیادہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے. انہوں نے مطلب دیکھا ہوگا کہ پرندے اڑتے ہیں, انہوں نے سوچا ہوگا, ان کو یقین ہوا ہوگا کہ اگر مطلب کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس سے یہ ہے کہ جس میں انسان بیٹھ کے اڑے, تو انہوں نے مطلب جہاز کو بنا لیا. اب دیکھیں سائیکلوں کی دکان تھی, وہ مکینک تھے, ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ اپنے یقین کے ساتھ آگے بڑھے. ظاہر ہے ان کو یقین تو ملا ہوگا نا, یقین کے بغیر تو کوئی بھی انسان بڑا کام نہیں کر سکتا. ہمیشہ قومیں معاشرے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اس دنیا کے اندر جتنے معاشروں نے ترقی کی ہے وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, تو پھر ہی انہوں نے ترقی کی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی انسان کے لیے مطلب کہ تعلیم اچھی چیز نہیں ہے. تعلیم ضرور حاصل کریں, لیکن تعلیم یقین کے بغیر آپ کی تعلیم بھی بالکل زیرو ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے انسان آپ کے ارد گرد آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے انسان ہوں گے جن کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہوں گی, جن کے پاس مطلب بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ بڑا کام نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس یقین نہیں تھا. وہ معاشرے جو اپنے نسلوں سے یقین چھین لیتے ہیں وہ ان کی جو صلاحیتیں چھین لیتے ہیں. جو بھی نسلیں مطلب اپنی نسلوں سے یقین چھین لیں, جب یقین چھین جاتا ہے تو انسان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کی صلاحیت ہے وہ چھن جاتی ہے. جب اس کو آپ اپنے بچے کو یہ کہیں گے کہ مطلب آپ نالائق ہو یا آپ کچھ بڑا کر نہیں سکتے, تو پھر آپ اس کا یقین چھین لیتے ہیں, آپ اس کی صلاحیتیں چھین لیتے ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اگر ہمیں مطلب ہمارے باوجود سے اگر ہمیں یقین نہیں ملا تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو یقین نہیں دیا. اسی وجہ سے ہم جو ہے نا مطلب کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. ہماری نسلیں کوئی بڑا کام نہیں کرتی, ہماری نسلیں جو کسی بڑے مقصد پر کام نہیں کرتی, کیونکہ جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بڑا کام کر سکتے تو ہم کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے. کیونکہ اس خالق نے ہر انسان کو ایک ہی ذہن دیا, ایک ہی دماغ دیا ہے. جو انسان اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور یقین کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں معاشرے, وہ قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں, وہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اصل میں ہم نے یقین چھین لیا, ہم اس کو بڑا کچھ کرنے دیتے نہیں ہیں. اس کی یقین کے ساتھ ہم اس کی صلاحیتیں بھی چھین لیتے ہیں. اس کو یا تو اس کو کوئی چھوٹا مقصد دے دیتے ہیں, جب چھوٹا مقصد دیتے ہیں پھر بھی اس کی ہم صلاحیتیں چھین لیتے ہیں, اور کوئی بڑا مقصد نہ بھی دے سکے تو پھر ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, تم اتنے مطلب ذہانت کے مالک نہیں ہو. جب تک آپ اپنے بچوں کو یقین نہیں دیں گے, آپ تعلیم بے شک جتنی مرضی دے دیں, لیکن یقین دیں گے تو وہ آپ کی نسلیں آگے بڑھیں گی. کیونکہ جو انسان یقین کا مسافر ہوتا ہے اس کو یقین کی منزل ضرور ملتی ہے, اور ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ یقین کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی معاشرے آپ دیکھ لیں ترقی کر گئے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کے جو نسلیں یقین کی مسافر تھیں یقین کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. ہمیں صرف اپنے بچوں کو یقین دینے کی ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان تعلیم یافتہ نہیں ہے تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. ماضی میں جتنے بھی بڑے بڑے تخلیق کار آئے ہیں, ماضی میں آپ دیکھ لیں کتنے بڑے تخلیق کار ہیں, کتنے بڑے سائنسدان ہیں, ان کے پاس یقین تھا. تعلیم کہاں تھی ان کے پاس؟ وہ ہمیشہ یقین کے ساتھ آگے بڑھے. اگر آج آپ کے پاس تعلیم ہے, اگر یقین نہیں ہے تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں, لیکن ان کے ساتھ اس کو یقین دیں. تعلیم سے بڑا یقین دیں ان کو, تعلیم سے زیادہ ان کو یقین دے کہ تم کوئی بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم کو کسی بڑے مقصد پہ کام کرنا ہے, تم نے اپنے معاشرے کے لیے تبدیلی پیدا کرنی ہے, اپنے لیے تبدیلی پیدا کرنی ہے, تم کوئی بڑا کام کر سکو گے. کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مطلب دانشور ہیں, تخلیق, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے دماغ کے مالک تھے. یہ ہمیں مطلب مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کا دماغ تھا وہ بڑا تھا یا وہ بڑے دماغ کے مالک تھے. آپ سوچے تو صحیح, میں ایک خالق نے تخلیق کی ہے ایک انسان کو, چاہے انسان کہیں بھی رہتا ہو, اس کا ذہن بھی ایک جیسا ہے. اس کی ظاہر جس آنکھیں کیوں نہیں ہوتی, مطلب آنکھیں کسی کی بڑی کیوں نہیں ہوتی, ذہن ہی ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. جو کام انسان بڑا کام کرتا ہے, آپ کے پاس ذہن ہے, آپ بھی بڑا کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو سوچ دیں
کہ آپ کے اندر بھی وہی صلاحیت ہے جو دوسرے انسانوں کو ملی تھی، آپ کے اندر بھی وہی قابلیت ہے جو دوسرے لوگوں کو ملی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کرنے والے لوگ تھے، ان کے اندر یقین آ گیا تھا اور وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں سے صلاحیتیں چھین لیتے ہیں، کیونکہ جو انسان سے یقین چھین لے اس کی صلاحیت چھن جاتی ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑے کام کرنے والے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ ہم نے تو یقین ہی چھین لیا، جب یقین چھن گیا تو پھر انسان کی صلاحیت چھن گئی۔ اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کو ہمیں جو ہے یقین دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اگر مطلب ہمیں نہیں ملا یقین ہمارے آباء و اجداد سے، تو ہمیں اپنی نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے۔ آج دنیا مطلب کتنی ترقی کر گئی ہے، آج تو آپ کو ہر موضوع پر علم مل جائے گا، ہر موضوع پر آج گفتگو ہو رہی ہے میڈیا پر۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر موٹیویشن اسپیکر، ہر ایک موضوع پر کتاب آپ کو مل جائے گی۔ کم از کم آپ اپنے بچوں کو کوئی ایسا مطلب کہ یقین دیں جس سے وہ آگے بڑھ سکیں، جس سے وہ اپنا کوئی نام بنا سکیں، اپنا کوئی مقام بنا سکیں۔ ان کو یقین کے راستے پہ لے کے چلیں، ان کو یقین کا راستہ دیں، ان کی یقین کی راہوں پر لے کے چلیں، کیونکہ جو معاشرے یقین کی راہوں پر چلتے ہیں وہ یقین کی راہوں کو پار ان کو منزل ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ جو یقین کا انسان، یقین کا مسافر ہوتا ہے نا، وہ یقین کی اس کو منزل ضرور ملتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے۔ جب تک ہم سوچیں گے نہیں، کیونکہ سوچنے والے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، سوچنے والے لوگ یقین کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ یقین کرتے ہیں، اور ہمیں یقین، کیونکہ یہ جو نیچر ہے، یہ خدا کی جو قدرت ہے، ہمیں یقین دیتی ہے، لیکن ہم یقین لینا نہیں چاہتے، ہم غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا تو ضرور چاہیے، غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ وہی صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے جو دنیا کے اندر، امریکہ میں رہ رہا ہے یا آسٹریلیا میں رہ رہا ہے یا ایشیا میں رہ رہا ہے، وہی صلاحیت اس کے پاس ہے، وہی صلاحیت ہمارے پاس ہے۔ اور اصل بات حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کر گئے اور ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکے۔ ہمیں صرف یقین کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو یقین دیں، وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کوئی بڑا کام کریں گے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ اگر اس میں غلطی کی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔